توبہ کے بی بی فاطمہ کو حق ہنی سی بی بی گئی ہائی ابو بکر دے درتے عدالت گئی ہائی دروازہ کھڑکیں دی رہیے مگدی رہیے روندی رہیے ابو بکر کھا گئے غاصب ظالم نعوذ باللہ نسی دیتا فتح کلا پاک نا نبی دی مالی وراثت ہائی سہی الواؤ یار سارا جو کوڑلا پروگرام بڑائی کھڑن نا اچھا بی بی 15ویں صدی دی عورت آئی جو بازار پھر دی ودی آئی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ٹائم کٹ شی علی علی میں تک اڑا سیساں سنی مذہب دے اندر سیدہ فاطمہ دا کیا مقام ہے وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز العالم الاکرم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سارے درود شریف پڑھو برکت تھی وے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین چھوٹے بال اٹھی ونجن سارے بارو ون کرو میرا پوت تو رجل سمو گئے اٹھو تھا کو میرے کوئی بال نہ ہوئے سارے کو بارو بھیجو اٹھو اٹھو جلدی کرو جلدی ٹائم ضائع نہ کرو بڑھڑے بندے اٹھو تکلیف کرو اگو تے تھی آؤ چٹی ڈاڑی والے بندے میرے نال باؤ اٹھی پو وہ تکلیف کرو پچھو جہاں کہیں لوگ چھوڑے چٹکے تے بیٹھن تھے اٹھو اگو تے تھی آؤ سارے بندے اگو تے تھی آؤ شامیانہ تھوڑا لینے لوگ چھوڑے چٹکے تے بیٹھن تھے اگو تے تھی آؤ چھوٹے بارے کو بھیجو یہ ون کھیڈن اگو تے تھی آؤ جا باؤ ساری ہے بھائی ماشاءاللہ تشریف گناؤ درود شریف پڑھ دے آؤ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وقال تعالی فی مقام آخر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد از تمہیں خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں اللہ تعالیٰ سب حضرات دی اس عظیم پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے اجدائے دینی مذہبی تبلیغی تعلیمی اصلاحی سالانہ پروگرام بمقام شیخ والا تحصیل کروڑ ضلع لیا ہر سال منعقد تھی دے اج بھی حضرات تے منعقد فرمائے
اللہ تعالیٰ انتظام کرن والے کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ اللہ کرے میری تواری حاضری اللہ دے دربار دے اندر قبول تھیوے اور ساری بخشش دا ذریعہ بن ونجے۔ میرے بھائیو دوست بزرگو، دین دا جلسہ، دین دا مدرسہ ہے، ضروری سبق تھیونے، ٹائم بہت تھوڑا ہے، گال بڑی لمبی ہے، تسا حضرات دی پوری توجہ درکار ہے۔ میرے بھائیو دوستو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیتے، انسان دی رہنمائی واسطے خدا نے آسمان تو دو چیزاں نازل فرمائیں۔ ایک آسمان تو خدا نے عہدہ نازل کیتے، دوسری آسمان تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت والی کتاب نازل فرمائیے۔ آسمانی عہدے دانا نبوت، آسمانی ہدایت نامے دانا قرآن۔ نبوت اور قرآن تو علاوہ انسان دی رہنمائی واسطے اللہ تعالیٰ دی طرف کرے منتخب ہدایت نامہ یا منتخب کوئی عہدہ انہیں ڈوکنے علاوہ بیا کوئی نہیں آیا۔ ایک نبوت والا عہدہ آسمان تو آئے، ایک ہدایت نامہ آسمان تو آئے، ایک نے علاوہ آسمان تو ہدایت دی کئی شے نہیں آئی۔ سارے دور دے اندر کئی لوگ امامت دے قائلن، میرے دوست بزرگوں اچھی طرح سمجھ گنو، امامت دا عہدہ اللہ نے آسمان تو نہیں اتاریا، امامت کوئی آسمانی عہدہ نہیں۔ باقی نال ایک گال بھی یاد رکھنی ہے، اساں اہل سنت والجماعت ہیں، اساں نظریہ خلافت دے قائل ہیں، لیکن یاد رکھنے خلافت اے بھی آسمانی عہدہ نہیں، اے زمین دا انتظامی عہدہ ہے۔ نبی خدا آپ بنے دے، خلیفہ اصحاب شورا اہل حل و عقد اپنے مشورے نال منتخب کریں دن۔ میری گال سمجھ آنی پئی؟ تعلیم دا زمانہ ہے، توجہ کرواؤ۔ نبوت کے علاوہ آسمان تو کوئی عہدہ نہیں آیا۔ جڑے لوگ نبوت دے متوازی امامت دا عقیدہ بنائی پائیں، او آدن اے آسمانی عہدہ ہے، اور جنہیں کو امامت ملی ہے انہیں کو امام سڑیندن، انہیں دے نزدیک او امام بارہائن، اور انہیں دے اندر اوے صفتہ منیندن جیڑے صفتہ نبی دے اندر ہونین۔ مثال دے طور تے نبی معصوم ہوندے، او آدن امام بھی معصوم ہوندے۔ نبی تے وحی آندیے، او آدن امام تے بھی وحی آندیے۔ نبی دے کولو جبرائیل آندے، او آدن سارے امام دے کولو بھی جبرائیل آندے۔ نبی تے کتاباں آئین، پیغمبر تے کتاباں آئین، پیغمبر تے صحیفے آئین، او آدن سارے امام تے بھی صحیفے آئین۔ نبی دی صداقت واسطے اللہ تعالیٰ نبی دے ہاتھ تے معجزہ ظاہر کریں دے، او آدن سارے امام دے ہاتھ تے بھی معجزہ ظاہر تھیں دے۔ بلکہ انہیں دا نظریہ اے ہے کہ امام دا درجہ نبی کنے اچھائے۔ میں عقیدہ دا بندہ ہاں، عقیدہ دی گال پیا کرے نا، پوری توجہ کرواؤ۔ شیخ والے دا پروگرام پرانا پروگرام ہے، نظریاتی پروگرام ہے، قصے کہانی دا جلسہ نہیں۔ مولانا فرمایا نہیں دی مہربانی آئے، میری مہربانی کائیں نہیں، تاری مہربانی ہے تسا پروگرام کیتے، تاری مہربانی ہے میں کو سجے وے، انتظام والے دی مہربانی ہے انتظام فرمائے نے۔ جرا بندہ دین دی آواز لاوے، دین دی امداد کرے، دین دا پرچار کرے، وہ سارے مسلمانے دا محسن ہے۔ سمجھ آنی بیٹھی بھی؟ میرے دوست بزرگوں، آدن امام دا درجہ نبی کنے اچھائے، انہیں کئی دلیل ہیں، ایک دلیل نسینا، او آدن نبی دے حد تے بھی معجزہ ظاہر تھی دے، امام دے حد تے بھی معجزہ ظاہر تھی دے، لیکن نبی دا معجزہ نبی دے اختیار اچ نہیں ہوندا، جڑے نبی چاہوے ظاہر چا کرے۔ امام دا معجزہ امام دے اختیار اچ جڑے چاہوے ظاہر چا کرے۔ اور کچھ سمجھ آئیے؟ اور انہیں آکے نبوت سونے محمد تے مک گئی ہے،
امامت تک قیامت تک جاری ہے۔ بہرحال ایک لمبی گال ہے، میں مختصر تعارف بیٹا کروانا۔ میرے دوست بزرگوں، سارا ہکو سوال ہے، اگر امامت آسمانی عہدہ ہے اور ایویں عہدہ ہے جیویں نبوت عہدہ ہے، پیچھے میرا سوال ہے وقت این کیوں آدھے ہو جو ساری امامت کھسیج گئی ہے؟ آسمانی عہدہ کھسیندے علیندہ نہیں میں یار کھسیندے۔ یہ سارے علماء تو کو واضح سنویں دے پہن، نبی صحیح دی سیرت دا بیان فرمیں دے پہن۔ دشمن پیغمبر نال کتنی بڑی دشمنی کی تھی، نبی علیہ السلام کو پتھر مرے دے ہن، کنڈے بچھے دے ہن، کڈے کڑھے دے ہن، یود بلال کی میں مارا کھا دین، صدیق اکبر کو مارے نے، صحابہ کو گھرنے میں جو کاٹ چھوڑے نے، کئی صحابہ حبشے پہ بیندن، بعد دے اندر صحابہ مدینے پہ بیندن۔ نبی سائیں جنے مکے جو نکلیں بیت اللہ کو دیکھ کے رو دیتے نے، اللہ دا کعبہ میں کو تیرے نال ڈاڑھی محبت آئی، کیا کرام میں کو ظالم روگ راہن نہیں دیندے۔ اتنا ظلم، اتنی زیادتی، لیکن میرے دوست بزرگوں سارا کچھ کا مشرکیں کیتے، لیکن پیغمبر دی نبوت نہیں کھس سکیے جو آسمانی عہدہ ہا۔ جرا آسمانی عہدہ ہو دے کھسیندہ نہیں، کوئی کھس سک دے؟ بولو بھائی، جرے نبی دی نبوت نہیں کھس سکیے وقت امام دی امامت کی میں کھسیج گئی ہے۔ لوگ نے کوئی میں دھوکھا دیونا تے غلط بیانی کرنی، لوگ گنشود مسلمان سیدھے سادے، نظریاتی محنت کمزور تھی گئی ہے، انہیں حضرات کو پتہ نہیں لگتا توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، نبوت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، آخرت کیا ہے، حیات دا عقیدہ کیا ہے، نبی علیہ السلام دی افضلیت دا عقیدہ کیا ہے، پاک پیغمبر دے منصب دی شان کیا ہے۔ شاد اللہ مسلمانن آج کل کتنے بندے ہیں شوجے کو نماز نہیں آندی، جنازہ نہیں آندا، دین کنے بڑی بے رغبتی تھی کیے، ساری بھی بڑی سستی ہے، غفلت ہے، عصبیاں کہانیاں سنینے ہیں تاکو نظریات والے پاس نہیں سے کھنا دے۔ میرے دوست بزرگوں اساں اہل اسلام اہل سنت ہیں، سالا عقیدہ ہے نبوت آسمانی عہدہ ہے، نبوت کنے علاوہ آسمانی عہدہ کائیں نہیں، اے عہدہ حضرت آدم کنے شروع تھائے، پاک پیغمبر تے آ کے مکمل تھی گئے۔ سارے نبی تو بعد نبی کائیں نہیں، سارے نبی تو بعد نواں رسول کائیں نہیں، سارے نبی سے تو بعد بیا پیغمبر کائیں نہیں، سارے نبی علیہ السلام تو بعد آسمان تو کتاب نہیں آمنی، نبی دیہات تے موجزہ ظاہر تھی نہ، پیغمبر تو بعد موجزے بھی ظاہر نہیں تھی انہیں۔ سادہ نبی آخری نبی ہے، سادہ نبی آخری معصوم ہے، سوڑے نبی علیہ السلام تو بعد کوئی معصوم کائیں نہیں، نبی تو بعد کئی دیہات تے موجزہ ظاہر نہیں تھی نہ۔ جیرا بندہ آدھے پیغمبر تو بعد وحج آندھیے، جیرا بندہ آدھے پیغمبر تو بعد جبرائیل آمنے، جیرا بندہ آدھے قرآن تو بعد صحیفے آمنن، جیرا بندہ آدھے پیغمبر تو بعد معصومیت دا عہدہ چلدا پئے، جیرا بندہ آدھے آسمان تو امامت والا عہدہ نازل تھی گئے، جیرا بندہ آدھے فلانے بندے دے اتے واہ جائیے، جیرا بندہ آدھے فلانے بندے دے ہاتھ تے موجزہ ظاہر تھی نہ پئے، ایندہ مطلب ہے ایندہ ختم نبوت تے اعتقاد کائیں نہیں۔ سارا عقیدہ نبوت پوری تھی گئی ہے، رسالت پوری تھی گئی ہے، کتاباں پورا تھی گئے، واحج مکمل تھی گئی ہے، نہ صحیفہ آمنے آسمان تو، نبی کوئی کتاب آمنی آسمان تو، بلکہ قرآن مجید دے آمن تو بعد کہیں بھی کتاب پڑھن دی بھی اجازت کائیں نہیں۔ کوئی آکے میں تورات پڑھدا، کوئی آکے میں زبور پڑھدا، کوئی آکے میں انجیل پڑھدا، میرے دوست بزرگوں پڑھن دی بھی عام لوگیں کوئی اجازت کائیں نہیں، سمجھ کے عمل کرنا تا بہت دور دی بات ہے۔ اور تلاوت تھی سی تا قرآن دی تھی سی، تعلیم تھی سی قرآن دی تھی سی، سبق تھی سی قرآن دا تھی سی، حفظ تھی سی قرآن مجید تھی سی، سمجھے سو تا قرآن مجید کو سمجھے سو، عمل کرے سو تا قرآن مجید تے کرے سو، لیکن کرے سو میں جی میں سونا پاک نبی فرمے سی۔ میری گال سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی؟ نبی علیہ السلام کنے ایک بندے دریافت کی تھے، یا رسول اللہ ایک بندہ توحید کو منیں دے، خدا کو منیں دے، نبوت کو منیں دے، وہ آدھے میں تورات تے عمل کرے ساں جنت ویسی؟ صحیح فرمائے جنت نہیں وینا۔ چھوڑ دے بیٹھے ہو مارکا، حالانکہ تورات اپنے زمانے دی سچی کتاب آئی۔ وہ اگلا سوال کیتے ہوا کہ یا رسول اللہ ایک بندہ اللہ صحیح کو منیں دے،
نبوت دا عہدہ ہی منے دے، لیکن وہ آدھے میں عمل انجیل دے مطابق کرینا، میں تا عقیدہ انجیل والا بڑھائی پیاں، اے بندہ جنت ویسی سائیں فرمائے اے بھی جنت نہیں وینا، ایک تا ختم نبوت دا عقیدہ سمجھ ہی نہیں آیا، میں محمد نبوت دا تاج پا کے آیا، نال ختم نبوت دی شان گن کے آیا، قرآن مجید آسمان دی آخری کتابیں پچھلے کتابیں واسطے ناسخ بڑھ کے آ گئی ہے، جیریاں کتاباں آسمان تو آیا ہن، اپنے زمانے سچا ہن، تورات سچی ہائی، زبور سچی ہائی، انجیل سچی ہائی، میرے دوست بزرگوں قرآن مجید دے آمن دے نال او سچا کتاباں بھی منسوخ تھی گئے ہیں، اور سارے زمانے دے اندر جری عیسائی انجیل چاہی ودن یا یہودی جری تورات چاہی ودن، یہ تا تحریف شدہ ہیں، یہ تا اصلی کتاباں ہی کائیں نہیں، انہیں کو پڑھن تے عمل کرن دی کیویں اجازت ہے؟ تساں حضرات سونے نبی دے غلام ہو، اپنا عقیدہ صحیح بناؤ، سونے نبی دی ختم نبوت تے اعتقاد رکھو اور نبی دے صفتیں کو مکمل سمجھو۔ میں ختم نبوت دا معنی دسیساں تساں حضرات کو یاد کرنے، ختم نبوت دا معنی ہے اللہ پاک نے سارے نبی کو ختم نبوت دا تاج پوا کے بھیجے، سونے نبی تے نبوت مکمل تھی گئی ہے، نال نال نبوت دا صفتہ بھی پورا تھی گئے۔ کوئی بندہ ایسا نہ سی جہدے وچ نبی والی شان ہوئے، کئی بندے تے اتنے واہج نہیں آونی، کئی بندے دے ہاتھ تے موجزہ ظاہر نہیں تھی ہونا، یہ سادہ مسلمان شودے ان پڑھ ایویں آدھے ودرانن، کئی ویلے آدھن بی بی دا موجزہ ہے، کئی ویلے آدھن ولی دا موجزہ ہے، کئی ویلے آدھن علی دا موجزہ ہے، نہ انہیں کو نبی بنائی پایا ہو، موجزہ تا نبی نال ہوں دے۔ میری گال سمجھ آنی پی ہے بھائی؟ پکاؤ پکاؤ پھیرا دیو، میں توڑا خادمہ توڑی رہنمائی واسطے حاضر تھیاں۔ میرے دوست بزرگوں نبوت پوری تھی گئی ہے، نبوت پیغمبر دے نبوت دے نال نال نبوت دا صفتہ پورا تھی گئے، لوازمات پورے تھی گئے، خصوصیات پورے تھی گئے، کوئی بندہ ایسا نہ سی جن اندر نبی والی شان ہو گئے۔ بھئی گال یاد راسی کہ نہیں یاد راسی؟ اور ختم نبوت دا لازمی تقاضا اے بھی ہے کہ نبی علیہ السلام تے جی میں نبوت مکمل تھی گئی ہے، ایمیں دین مکمل تھی گئے، قرآن مکمل تھی گئے، جی میں نبوت مکمل ہے، ایمیں شریعت دے احکامات مکمل ہے، سارا وضو مکمل ہے، سارا کلمہ مکمل ہے، ساری اذان مکمل ہے، ساری نماز مکمل ہے، سارا روزہ مکمل ہے، سارا حج مکمل ہے، سارا عمرہ مکمل ہے، سارا طواف مکمل ہے، ساری قربانی مکمل ہے، نکاح تے طلاق دے مسئلے مکمل ہے، میرے دوست بزرگوں سارا جنازہ بھی کامل مکمل ہے، کشے تبدیل نہیں تھی منی، جرا تبدیل کریں دے یہ مطلب ہے انہا ختم نبوت تے اعتقاد کا نہیں، ہر شے ساری پوری ہے، سارا دین سارا بولو بھائی، سارا دین سارا عقیدہ سارا کلمہ بولو یار، کلمے دے دو جز ہیں، تریجہ جز کائیں نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، سچے تریجہ جز کائیں نہیں، اذان ساری کامل مکمل ہے، وہ اذان ہے جری سونے پاک نبی نے جناب بلال کو سکھائی ہے، حضرت بلال نے پیغمبر دے سامنے سنائی ہے، ابو محذورہ مکہ بھی سنائی ہے، سات کردی مسجد قباء بھی سنائی ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم پیغمبر کنے سکھ کے سنائیے، وہ اذان دے اندر گھاٹا وعدہ نہیں تھی منا، جملے نہیں ملاونے، نہ شروع دے اندر نہ درمیان دے اندر نہ آخر دے اندر، ساری اذان کامل مکمل ہے، ساجہ نمازہ پنجن تا پنج راسن چھی نہیں تھی منیا، ساجہ نمازہ کتنے ہیں اور نمازیں دے ٹائم کتنے ہیں؟ ڈلے پائے گئے ہو، نمازیں دے ٹائم، نمازہ ساجہ کتنی ہیں؟ نمازیں دے ٹائم، تے نمازیں دے اذانہ، کئی لوگ یار ترائے ٹائم بدے پڑھتے ہیں، یہ کیا ہو سی؟ بانگائی ترائے ٹائم دے دیں، یہ کیا ہو سی؟ اللہ سمجھ لے ہوئے، اللہ ہدایت لے ہوئے، زیادی گال دا ٹائم کائی نہیں، ارادہ تہا گل کو کھونا، اللہ سائیں سارے نبی کو حکم دیتے، میرا پیغمبر اپنی امت کو نسٹا، تو سے یہودیت دے نصرانیت دے طریقے دی مخالفت کرنی ہے، سن دے بیٹھے ہو بھائی، تے یہودی ترائے ٹائم نمازاں پڑھ دے ہن، نبی صحیح فرمایا سا مسلمان ہے ایسا 5 ٹائم پڑھ سمجھ آئیے، یہودی روزے رکھے نے ہن شہری کائنن کریں دے، عیسائی روزے رکھے نے ہن شہری کائنن کریں دے، نبی صحیح فرمایا میں کو مخالفت دا حکم ہے، اسا روزہ رکھے سو شہری کرے سو، یہودی روزہ کھلے نے ہن افطاری دیر نال کریں نے ہن، نبی صحیح فرمایا میں کو انہیں دی مخالفت دا حکم ہے، میں محمد افطاری کرے سا تے جلدی کرے سا،
وہ کو گل سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں بھی سمجھ آئی؟ نماز واسطے مشورہ تھا لوگوں کو کی میں سڈوں، کہیں آکھے تاڑیا مارو، کہیں آکھے سیٹا بجاؤ، کہیں آکھے نعت بجاؤ، کہیں آکھے سنگ بجاؤ، کہیں آکھے بھا بالو روشنی تھی سی، کہیں آکھے دول بجاؤ۔ نبی سے فرمائے غیرین دے طریقین، عیسائیں دے طریقین، یہودین دے طریقین، مشرکین دے طریقین، مجوسین دے طریقین، میں محمد کو پسند کائیں نہیں۔ جرے خدا نماز بھیجیے، ساری نماز دی بلاوے والی اذانی خدا آپ بھیجے سی۔ اللہ آسمان تو ساری بانگ اتاریے، یہ ساری جری بانگ آئیے میرے دوستو، آسمان تو آئیے، ساری نماز ہی آسمان تو آئیے، سارا قرآن ہی آسمان تو آئے، سارے دین دے مسئلے کتوں آئے؟ بولیں دے نہیں بے خدا نبی سے کو رسیندہ ہاں، سونا نبی اپنے صحابہ کو رسیندہ۔ جب تک نب خدا نہ رسیندہ، پیغمبر بھی آپ و مسئلہ بیان نہ کریں، آپ و وضاحت پیغمبر بیان نہ فرمینا۔ جب تک آسمان تو اذان نہیں آئی، پیغمبر نے آپ و فیصلہ نہیں کیتا۔ گل سمجھ آنی بیٹھی؟ جب تک نماز دا حکم نہیں آیا، پیغمبر نے مکے نماز نہیں پڑھی۔ جب تک جہاد دا حکم نہیں آیا، پیغمبر مکے جہاد نہیں کیتا۔ جب تک زکوٰۃ دا حکم نہیں آیا، پیغمبر آپ و فیصلہ نہیں کیتا۔ جب تک آسمان تو فیصلہ نہ آندا، پیغمبر آپ و فیصلہ نہ فرمے دے۔ حضرت خولہ پیغمبر کنے مسئلہ پوچھے، میں جب جوان ہم خادم اپنے خامن کی خدمت کریں دی رہیاں، اڑلی تھی گئیاں، ان میرا خامن اکھی پھیری کھڑے، میں کو آدھے تو ایویں ہیں جی میں میری اماں ہوئے، کیا حکم ہے یا رسول اللہ، طلاق تھی گئی ہے یا نہیں تھی؟ نبی علیہ السلام فرمائے خولہ اللہ پاک نے اجا تھی تیرے مسئلے دا حل نہیں اتارا، میں محمد آپو کی میں نسا۔ میں کہ 15 صدی دا مولوی ہو گیا تو کوئی مسئلہ ٹھوک دے گیا، آکھیا میں نسے۔ نبی سے فرمائے خدا اجا نہیں نسا، میں کی میں نسا۔ یہ خولہ وڈی عمر دی بی بی ہے، وڈی عمر دا بندہ حجت کرے دے تے پریشان ہی ہے، گھریلو حالات کریں، پیچھے آکھن لگئی اچھا صحیح اللہ سی سارے مسئلے تے کو نسین دے، میرا مسئلہ نہیں نسین دا۔ او شو دی پریشان ہی ڈاٹی خامن دا شکوہ پائی کریں نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جلدی جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جلدی بولے میرے پیغمبر کو لاسا، قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، میں خدا نے خولہ دا شکوہ سن کی دے۔ خدا حکم نازل کیتے پیچھے پیغمبر صحابہ کو رسی، خدا جب تک نہیں رسا پیغمبر بھی نہیں رسا۔ میرے دوست بزرگوں، دینی ٹوٹے رلاون دی اجازت کائیں نہیں، دینی ملاوٹ دی اجازت کائیں نہیں۔ عمل میں کرو جی میں خدا فرماوے، جی میں محمد مصطفیٰ فرماوے۔ سچے کچھ نہیں بولے گا۔ یہ ختم نبوت دا لازمی تقاضا ہے، نبوت مکمل ہے، سارا دین مکمل ہے، دین پیغمبر دے زمانے کامل مکمل نازل تھی گیا ہاں۔ عرفات دے میدان دے اندر تکمیل والی آیت نازل تھی گئی۔ حجۃ الوداع دا موقع جمعہ دا دن ہے، عرفات دا میدان ہے، ذوالحجہ دی 9ویں تاریخ ہے، اللہ پاک نے تکمیل والی آیت نازل کر دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرا پیغمبر اعلان کر دے، اے میرے نبی دے صحابہ، اج دن میں خدا نے تولا دین پورا کر دیتا، دین والی نعمت پوری تھی گئی، میں تونے واسطے اسلام کو دین پسند کی تھے۔ جرا بندہ کامیابی چاہتے ان دین دے مطابق زندگی گزارے، دین تے عمل دی ضرورت ہے، دینی ٹوٹے ملاون دی ضرورت کائیں نہیں۔ یہ بیماری آج کل لوگوں کو کھا گئی ہے، لوگ ٹوٹے رلائی پہ۔ میرے دوست بزرگوں، ٹوٹے نہ رلاؤ، دین تے عمل دی کوشش فرماؤ، کوشش کرے سو۔ اللہ تو کو شان والا نبی دیتے، اللہ تو کو شان والی کتاب دیتی ہے، اللہ تو کو شان والا پیغمبر دیتے، اللہ تو کو شان والا دین عطا کیتے۔ ایسی عظمت والی کتاب کہیں قوم کو نہیں ملی، جری کتاب سونے نبی دے صدقے ساکو ملی ہے۔ یہ کتاب کو پڑھ، بڑی عظمت والی کتاب ہے، ان دی تلاوت فرما، بڑی شان والی کتاب ہے، اپنے سینے کو قرآن دی تختی بنا، بڑی شان والی کتاب ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوروا منازلکم بالصلاۃ وقراءۃ القرآن، اپنے گھریں کو نماز نال منور کرو، اپنے گھریں کو قرآن مجید دی تلاوت نال منور کرو۔ سونے پاک نبی سے فرمائے، افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، میری امتی بہترین عبادت قرآن مجید دا پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھنے والا بندہ ہی میں ہے جی رب نال گلاں پیا کریندا ہوئے۔ جڑے ٹائم مل ونجے ٹائم ضائع نہ کیتا، قرآن پاک دی تلاوت کیتی رکھی۔ جڑے بزرگ پڑھے ہوئے کائیں نہیں وے، اپنے بالے کو پڑھاؤ، انہیں کو نال ملاؤ، اپنے بال کو آکھو وہ پڑھے تو سن دے رہو، سنن دا ثواب ہی بہت زیادہ ہے۔ کوشش کرے سو، الین دے نہیں وے یار۔
تلاوت دا بڑا اہتمام ہے. گھر دے اندر اگر شیطانی اثرات جنات دے حملے تھے کھڑن گھر وچ بھا لگ ویندی ہے سامان چوری تھی ویندے سورت بقرہ دی تلاوت کیتی کر اللہ پاک حفاظت دا انتظام کرے سی. ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھی کر اللہ پاک تے کو جنت دے قریب کرنے سی. میرے دوست بزرگوں رات کو جلے بچے سمجھن اپنے بچے تے آخری سورتہ پڑھ کے تلاوت کیتا کرو. 4 جرے کلن انہیں دی تلاوت کر کے بچے تے آپ دم چکیتا بہترین نسخہ ہے. مفت ودن سینا کہیں دی منت سماجت کرنے دی ضرورت کہیں نہیں. اے پڑھ کے دم کر اللہ پاک تیرے بچے کو سوڑی نیند عطا کرے سی. کوشش کرے سو بھولیں دے نہیں میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے جلے بندہ فوت تھی ونجے تیاری کراؤ غسل دیو کفن پواؤ جنازہ پڑھو جلدی کرو قبر گھن ونجو قبر دے اندر دفن کر دیو. قبر زیادی اچھی نہیں بنامنی ایک حد دے برابر ہوئے جنہیں ویلے دفن کر گنو. ایک بندہ سورت بقرہ جا ابتدائی آیتاں سر علیہ پاسو پڑھے ایک بندہ ان قبر دے پیرے علیہ پاسو سورت بقرہ دا آخری رکو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یہ سارا رکو آخر تک تلاوت کر. یہ تلاوت کرے سے اللہ کو قبر دے عذاب کنے بچے سی. اللہ فرشتے دے سوال دے جواب آسان کر دے سی. اللہ ان دی قبر کو جنت دا باغ بنا دے سی. تو کو لوگ ہیں کہ قبر دے بانگا دے ہو دے اور اللہ دے بندے بانگے دی ضرورت کا نہیں حکم کا نہیں شریعت ہے. ایک بندے میں کہا کہ شیطان آوے دے اسے پیچھے بانگ دینے شیطان بھج میں اور شیطان بھجن دا نسخہ نبی صحیح دسے جو سورت بقرہ پڑھ وہ کچھ سمجھ آنی بیٹھی. میرے بھائیو دوست بزرگوں مسئلے آپو نہیں بنا نہ میں بڑھاوا نہ تسا بڑھا نہ میں ملاوٹ کرا نہ تسا ملاوٹ کرو. اللہ کے جی عظمت علی کتاب لیتی ہے انہی تلاوت اہتمام فرمایا کر اور کچھ نہ کچھ صورتاں زبانی یاد فرما گنو. کوئی بندہ ایجا نہ ہوئے جدے سینے دے اندر قرآن جا آیتا نہ ہومن. میرے دوست بزرگوں یہ قرآن مجید کو زیادہ پڑھنے اور ادھے ہوتے عمل کرنے اور ایک سندہ رہنے اور جنہیں میرے عمل کرنے سنے نبی دے طریقے دے کرنے حضرت پیغمبر دی سنت کنے کرنے علماء دے قریب آمنے انہیں کنے پوچھنے اللہ والے سا کو دسو اسا وضو کیویں کرنے اسا اذان کیویں دیونے ہیں اسا نماز کیویں پڑھنی ہے اسا روزہ کیویں رکھنے اسا تراویح کیویں پڑھنے اسا شادی کرنی ہے اسا شادی کیویں کروں اسا جنازہ پڑھنے اسا جنازہ کیویں پڑھوں. علماء رہنمائی فرمیشن انہیں دے مطابق عمل کرا ہے. کوئی عمل بھی کرنے میرے دوست بزرگوں سنت دے مطابق کرنے سنت کنے بغیر عمل نہ کرا ہے. اگر سنت کنے بغیر عمل کرے سو اللہ قبول نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام دی شفاعت ہی نصیب نہ تھی سی. رسمہ پورا نہیں کرنیا رواج پورے نہیں کرنے بڑا خطرناک معاملہ ہوئے. آج کل لوگ معمولی سمجھی پائیں. میرے دوست بزرگوں معمولی بات کہیں نہیں ہوئے یہ کہیں گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا. جرا بندہ بدعت اختیار کریں دے رسم و رواج تے عمل کریں دے اپنے پیو ڈانے دے طریقے تے چل دے نبی سے دی سنت دا لحاظ نہیں کریں دا میدان قیامت دے اندر این بندے کو نبی دا حوض کوثر نصیب نہ تھی سی. کتنی خطرناک بات ہے. تواڈی بھلائی واسطے آئے بیٹھے ہیں میرے دوست بزرگوں تواڈی رہنمائی واسطے آئے بیٹھے ہیں. مفسرین نے اپنے تفاسیر دے اندر نقل کی تے حدیث دے کتابیں دے اندر بھی یہ روایت آئی کھڑی ہے. کئی بندے میدان قیامت دے اندر حوض کوثر والے پاسے آسن اللہ دے ملائکہ انہیں کو روک دے سن تاکہ حوض کوثر تے ونجن دی اجازت کہیں نہیں. سامنے پیغمبر دی نظر پوسی اللہ دے نبی فرمیزن ملائکہ کہ کو پہ روکیں دے او اکسن یا رسول اللہ انکا لا تدری ما احدثوا بعدکا اے او لوگن جنہ تونے بات تولی سنت کو بگاڑ دیتا تولے طریقے کو چھوڑ دیتا رسمت رواج پورے کریں دے رہ گئے سنت کو چھوڑ کے بدعت عمل کریں دے رہ گئے. اللہ پاک نے فیصلہ کیتے جنہیں بندے میرے نبی دی سنت کو بدل دیتے میں خدا دا فیصلہ ہے انہیں کو نبی دا کوثر نصیب نہیں تھی ونا. دیکھو کتنی خطرے دی گال ہے. حوض کوثر بڑا اچھا پانی ہے. یہ حوض دا جنہ ہک دیکھو ہک گھٹ نصیب تھی گیا جنت دے داخلے تک ولا ترہ محسوس نہ تھی. آدن ہر نبی کو اللہ حوض دے سی لیکن سارے نبی دی حوض دی کیا شان ہے. یہ تمام نبیوں دے حوضے کرے اچھائے ہر نبی کو شفاعت دا موقع مل سی. سارے نبی دی شفاعت دا درجہ سارے نبیوں کرے اچھائے ہر نبی دی شان ہے لیکن سارے نبی دی شان تمام نبیوں رسولہ کرے اچھائے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد حضرت آدم دا بیٹا آدم دی میں اولادا لیکن میدان قیامت دے اندر بابا آدم تے آدم دے سارے بیٹے میرے جھنڈے دے تلے کھڑے ہو سن. کہیں نبی دی امت جنت نہ ویسی جب تک سونے محمد کریم دی امت جنت نہ ویسی. کیسی شان ہے کیسا مقام ہے سونے نبی دا.
میرے دوست بزرگوں سارے نبی دا درجہ اچا نبی نال جرش دی نسبت ہے ان دا درجہ اچا جری کتاب ہے کتاب دا درجہ اچا جری نبی دی حدیث ہے ان دا درجہ اچا جری نبی دی جماعت ہے ان دا درجہ باقی نبیوں دی جماعتیں کنے اچا جری نبی دی اہل بیت ہے انہیں دا درجہ باقی نبیوں دی اہل بیت کنے اچا جری نبی دے بچے انہیں دا درجہ تمام نبیوں دے اولادیں کنے اچا دو جماعتاں عام طور تے مشہور ہیں لوگ سمجھیں جماعتاں دو ہیں جماعتاں دو نہیں جماعت ہکا ہے صحابہ اہل بیت عام چل دی اس طرح صحابہ اہل بیت اسوں یاد ہیں دوہائیں تے سارا عقیدہ ہے دوہائیں نال ساری محبت ہے دوہائیں تے سارا ایمان ہے دوہائیں ساری اکھی دی ٹھنڈا کن سچے برحق کے لیکن میرے دوست بزرگوں شیح والے دے بزرگ آئے بیٹھے ہو نظریہ دا سٹیج ہے نظریہ دا سبق پکا کے ونجنے چونکہ اصطلاحیاں دو چل گئے شہرت دی بنیاد تے اساں بھی ایویں سمجھاون واسطے تو کو آدھے رہے ویندے ہیں لیکن ایندا مطلب اے نہیں کہ صحابہ کوئی علیحدہ جماعت ہے تے اہل بیت کو علیحدہ جماعت ہے یہ گل نہیں گل کو سمجھ کے نہیں اے بڑا دھوکھا دیتا گئے انہیں سے نبی دے زمانے دو جماعتاں ہن دو پلٹا ہن انہیں دے نظریہ الگ الگ ہن ایک صحابہ علی جماعت ہے ایک اہل بیت علی جماعت ہے جرے صحابہ لین او سنی صحابہ کو منی کھڑن جرے بے لوگن او اہل بیت دا دامن پکڑی پائن جی میں اہل بیت سچین منن علی سچین چونکہ نعوذ باللہ صحابہ چنگے کائنان لہذا سنی چنگے کائنی یہ تأثر دیتا ویندے بلکہ اے نفرت دا دیوارہ کھڑا کیتے نے انہیں صحابہ تے اہل بیت دے درمیان بڑی دشمنی ہائی بڑی عداوت ہائی بڑا جھیڑا جھگڑا ہا بڑا اختلاف ہا انہیں دا عقیدہ بیا ہا انہیں دا عقیدہ بیا ہا او بی پارٹی ہائی اے بی پارٹی یہ والے آلاج پکاون یہ چٹا کوڑے سمجھ آنی بیٹھی نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر کلمہ پڑھن والے مسلمانے دی ہکا جماعت آئی ان دا نا ہے صحابہ کیا نا ہے بول چا یار جرا نبی کو دیکھ کے نبی دا کلمہ پڑھ دا او کو صحابی سڑے دیا بھویں نبی دا اپنا ہے بھویں نبی دا بیگان ہے بھویں رشتہ دار ہے بھویں غیر ہے تمام دے تمام صحابہ ہیں انہیں دا عقیدہ ہکو ہا انہیں دا عمل ہکو ہا انہیں دا قرآن ہکو ہا انہیں دا نبی ہکو ہا انہیں دا کلمہ ہکو ہا انہیں دا عمل ہکو ہا میرے دوست بزرگوں انہیں دا اعتقاد دے اندر کوئی اختلاف نہ ہا اور تمام صحابہ پکے مومنن تمام مخلصن اور تمام دے سب تمام قطعی جنتی ہے بھئی سمجھ آنی پہیے لیکن میرے ونجان تو بعد کوئی ساتھی تو کو آکسن یار تو شویتا جاجیب نمی گال ڈس گئے بھئی صحابہ تے اہل بیت ہکا جماعت ہے جرے ویلے ہکا جماعت ہے وطن نا دو کیوں ہیں آکسن نا علیندہ نہیں میں آئی انتظار ہی بیٹھا موقع ملے گالی نہیں پکڑوں بل پیچھے اعتراض کرو اس واسطے میں انہیں جواب پہلے دیتی ونیا مدد تیرے ذہن کی کوئی وصف سا پیدا کرے شبہ سٹے اگر آج کل مغالطے نہ بڑا دور ہے لوگ شبہات پیدا کریں اعتراض پیدا کریں میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں سمجھو میں سوکا دسے ساں پڑھے لکھے بندے کو بھی سمجھا سی عام جٹ پھرا کوئی سمجھا سی توجہ کی دی بٹے ہو نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر مسلمان دی ہکا جماعت آئی انہاں نا کیا ہا چکے بول یار آواز حویلی کر پڑھ نہیں انہاں نا کیا ہا صحابہ جب ہکا جماعت آئی تنا ہکو ہا صحابہ وقت ادونا کیوں مشہور ہیں صحابہ اہل بیت سمجھ آئیے میرے دوست بزرگوں ادو تعارفی نائن کیا ہے بولو کئی شاید تعارف واسطے مختلف نہ ہوں دے نہیں ہوں دے بولو یار کئی آدھنا سا کروڑی ہیں کئی آدھنا سا لاہوری ہیں کئی آدھنا سا ملتانی ہیں نہ یہ مسلمان دے فرقے ہیں بولو یار تو سا سارے نہ اسلام ہکو نہیں سونا نبی ہکو نہیں عقیدہ ہک نہیں الواؤ یار اچھا میں قوم قبیلے اندر یہ بلوچے یہ ملے کے یہ رانا ہے یہ چودھری ہے یہ فرقے ہیں مسلمان دے
اللہ دا بندہ جویں سارے علاقائی نائن اور سارے جویں قومیں دے نائن ایویں اون زمانے بھی قومیت دے اعتبار نہ ہن تاکہ لوگیں دا تعارف تھیوے. توجہ جڑے لوگ نبی علیہ السلام دے خاندان بنی ہاشم نال تعلق رکھتے ہن انہیں نبی دا کلمہ پڑھے انہیں کو اہل بیت سڈن لگ گئے. جڑے باقی خاندانے دے لوگ ایمان کینا ہیں انہیں کو صحابہ آکھن لگ گئے حالانکہ دوئے ہکا جماعت ہیں. کچھ سمجھ آئیے گا میری. حسین دا خاندان بنی ہاشمہ وہ ہاشمی بن گئے. جڑے وڈے قبیلے قریش دے ہن وہ قریشی بن گئے. جڑے مکی صحابی ہن وہ مکی بن گئے. جڑے مدینے دے ہن وہ مدنی بن گئے. جڑے بنی امیہ دی اولاد ہن وہ اموی بن گئے. یہ مختلف جڑے نہ ہن تعارف واسطے ہن فرقے نہ ہن. بھئی گال سمجھ آنی بیٹھی یا نہیں سمجھ آئی؟ ہن میں صحابہ تے اہل بیت دی تعریف نسیساں تے پکاونی ہے عام بندے کو پتہ کائے نہیں. این دے واسطے یہ رسالہ بڑھائی ودا عقائد اسلام والا. یہ بہت سارے مدارس سے میرا رسالہ پڑھیں دے پائے ہیں. تو صحیح کہ نہ منو آپ ہی پڑھو بالیں کو پڑھاؤ تاکہ نظریاتی طور تے سب حضرات دا عقیدہ صحیح تھی ونجے. صحابی او کو سڈیندن جندے بھی 3 صفتہ ہومن. کتنا؟ جڑا نبی صحیح دے زمانے پیدا تھی وے پاک پیغمبر دا دیدار کرے نبی صحیح نال ملاقات کرے حضرت پیغمبر کو دیکھے ایک کے نبی دا کلمہ پڑھے او دا ایمان تے خاتمہ تھی ونجے عمل دا موقع ملے بھامے نہ ملے اے بندہ پکا صحابی ہے. جڑا پکا صحابی ہے او بندہ پکا جنتی ہے. بھامے نبی دے خاندان دا ہے بھامے نبی دے خاندان کے علاوہ کئی بے خاندان ان دے اندر تمام لوگ آ گئے ہیں جڑے نبی دے رشتہ دار ہن جڑے سونے نبی دے غیر ہن. ان حضرت خدیجہ نبی دی گھر والی ہے ایمان گھنائیے صحابیہ ہے. حضرت علی نبی دے چاچے دا بیٹا ہے ایمان گھننا ہے صحابی ہے. حسن حسین نبی دے دوہترین نبی دا کلمہ پڑھ دے پائیں نبی دے صحابی ہیں. اور سمجھ آنی بیٹھی ہے. زینب رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ الزہرا چارے پیغمبر جا دھیاں نبی صحیح دا کلمہ ہی پڑھی نے ہجرت کیتی نے مومنات بھی ہیں مہاجرات بھی ہیں اور چارے نبی جا صاحبزادہ جنتی بھی ہیں. یہ صحابہ ہی بن گئے اہل بیت ہی بن گئے. وہ کچھ سمجھ آنی بیٹھی. اور میرے دوست بزرگوں جی میں صحابہ دے اندر اے تعارفی نہ ہیں یاد رکھا ہے میں اہل بیت دے طبقے دے اندر بھی کئی قسم دے حضرات شامل ہیں. وہ نہیں بیان کریں دے دسیں دے تو کو نہیں 3 قسم دے حضرات وہ اہل بیت ہی شامل ہیں. کتنے؟ جلدی اللہ یار کتنے؟ پہلے درجے تے نبی دے اہل بیت وہ لوگ جڑے نبی دے خاندان دے لوگ بنی ہاشم جدی رشتہ دار لیکن شرط ہے جو نبی دا کلمہ پڑھے نے. اگر نبی دے خاندان دا ہے نبی دا کلمہ نہیں پڑھدا اہل بیت پڑھ سی دلے تھی گئے ہو تو پیچھے بھی مسئلہ ہی حل تھی گیا جندے پاسے تمہاری توجہ نہیں گئی کہ اہل بیت بنانے واسطے پہلے نبی دا صحابی ہونا ضروری ہے. جب صحابی نہیں بڑھتا اہل بیت نہیں بڑھ سکتا. نبی دا چاچا ابو لہب جدی ہے ڈاڈے دا پترے باپے دا بھرائے خاندان ہاشمی قریشی نبی دا کلمہ نہیں سی پڑھیا مار کے کہا کہ ہمت آئی تا اہل بیت جی کو اللہ لکھا. میری گل نہیں پہ سمجھے دے میں بہت دور دی گل بیٹھا کریں نا. اہل بیت بننے واسطے پہلے صحابی ہونا ضروری ہے. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وہ گل سمجھ آنی بیٹھی ہے. دوسرے نمبر دے ہوتے میرے دوست بزرگوں او نبی دے اہل بیت ہیں جنہاں نبی جا ازواج مطہرات ہیں 11 نبی جا گھر والا ہیں. قرآن آکھے نبی جا بیویاں نبی دی اہل بیت ہیں. کتنے طبقے تھی گئے توری چسکانی میں دعا مانگتا بس توری چسکانی کتنے طبقے تھی گئے اہل بیت دے. پہلا کہہ رہا ہے تو فائدہ نہیں تھی نا تو سوان دے ہو جلسہ چسکے واسطے سنن واسطے کرنے دا چسکا نہ چاہو نظریے دا سبق پکاؤ خدا دا واسطہ ہی دے فتنے دا دور ہے. میں اہل بیت بیٹھا دسے نا تک کوئی نہ دسے سی میں
پہلے نمبر تے اہل بیت نبی دے خاندان دے لوگن جنہیں کو بنی ہاشم سڑیندن، لیکن میں عرض کیتے شرط ہے وہ نبی دا کلمہ پڑھن، جے کلمہ نہیں پڑھا وہ نہ صحابی ہے نہ اہل بیت ہے، اور وہ نبی علیہ السلام دے جرے خاندان دے لوگن وہ بھی چند نہ پکائی ودن، باقی دا نا نہیں گھندے، باقی دا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرنا۔ یہ حضرت حمزہ جو نبی دا چاچا ہے تے نبی دی اہل بیت ہے، انہاں کا نہیں کہیں نہ گھندے۔ حضرت عباس نبی دا چاچا ہے، نبی دی اہل بیت ہے، انہاں کہیں نہ گھندے۔ حضرت عباس کثیر الاولاد ہے، انہاں ایک بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے، بیا بیٹا عبید اللہ ابن عمر ہے، بیا بیٹا عبداللہ ابن عباس ہے، دوجا عبید اللہ ابن عباس ہے، تیجا مابد ابن عباس ہے، چوتھا قسم ابن عباس ہے۔ یہ سارے حضرت عباس دے بیٹین، نبی دے چاچے دے پترن، نبی دا صحابہ پڑھن، نبی دا کلمہ پڑھنے، یہ سارے صحابہ ہیں اور سارے دے سارے اہل بیت ہیں، انہوں نے کوئی نہ نہیں گھندا۔ نبی علیہ السلام دا ایک چاچا ہے، انہوں نے حارث، کیا نام ہے؟ حارث۔ ان دے دو بیٹے ہیں، ایک دا نام ہے نوفل، ایک دا نام ہے ابو سفیان۔ انہاں نام نہیں گھندے جو متعوں ابو سفیان دے نال رل ونجے، وہ ابو سفیان حضرت معاویہ دا بابا ہے نا، وہ بھی آئے اے بھی آئے، وہ ابو سفیان اموی ہے، اے ابو سفیان ہاشمی ہے۔ یہ مظلوم دا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرنا، نبی صحیح دے چاچے دا پتر شکا نبی دا سوترے، ایک نبی صحیح پہلے دعوت دیتی ہے، یہ پیغمبر دے قریب ہا، صحیح دا ہم عمر ہا، کٹھے کھیتے رہ گئے، شکار تے کٹھے ویندے ہن، پیغمبر نبوت دا اظہار کیتا، ایک دعوت دیتوں نے ایک کلمہ نہ پڑھا، آپ مدینہ تشریف گن گئے، مدینہ منورہ دے وچوں سن 8 ہجری دے اندر پیغمبر 9000 دی جماعت دے نال مکے واپس والے، مکہ فتح پہ تھیندے، نبی علیہ السلام دی جماعت کو لے کے لوگ نبی دا کلمہ پہ پڑھدن، نبی دا چاچا حضرت عباس نبی دا پہلے کلمہ پڑھی کرے، حضرت عباس آدھے جلے ویلے میں نکلیا، میں کو خیال آئے میں اپنے بھتریجے کو نال گن ونیا، حارث دے بیٹے نوفل کو بھی گن ونیا، تے ابو سفیان کو بھی گن ونیا، میں ابو سفیان ہاشمی کو بھی سجا، نوفل ابن حارث کو بھی سجا، آؤ میرے بھتیجے، آؤ تو صحیح اپنے چاچے دے بیٹے دا لشکر دیکھو۔ نبی علیہ السلام 9000 دی جماعت گن گئے، تھوڑی جماعت نہ، اور اڈو ابو سفیان اموی کو بھی سجے نے، جنہا حضرت معاویہ دا بابا ہے، وہ ابو سفیان ہی آئے، انہا بیٹا معاویہ بھی آئے، انہی والدہ بھی آئیے، انہا پھرا بھی آئے، یہ سارے آئین۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائے ابو سفیانہ تو مکہ نہ سردار پنجا بدائی، میں تو کو اپنے پتیجے دا لشکر دکھاوا۔ حضرت ابو سفیان آدھے جنہیں میں آکے سنے نبی دی جماعت کو نٹھا، میرے زمین وچ میرے پیرہ وچ زمین نکل گئی، یہ کیا وڈا لشکر میں زندگی دے اندر نہیں نٹھا، میرے دل نے فیضہ کیتے اے بندہ جھوٹا نہیں، اے بندہ اللہ دا سچا پیغمبر ہے۔ جے حضرت ابو سفیان ہی نبی دا کلمہ پڑھے، حضرت معاویہ ہی کلمہ پڑھے، انہی والدہ ہی کلمہ پڑھے، انہی پھرا ہی کلمہ پڑھے، کئی آدن انہیں وچوں کئی بندے کلمہ پہلے پڑھی کھڑے ہن، دوبارہ اظہار کیتے نے، پاک پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کیتی نے، انہوں نبی دے چاچے دا بیٹا نوفل آئے، وہ بھی پیغمبر دا کلمہ پڑھے، سونے نبی دے ہاتھ تے بیعت کیتی، نوفل دا بھرا ابو سفیان ہاشمی آئے، وہ بھی پیغمبر دا کلمہ پڑھے، نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کیتی۔ اے ہن نوفل تے ابو سفیان دوئے بندے حارث دے بیٹے، نبی دے چاچے دے بیٹے، جنہیں کلمہ پڑھے نے اور پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کیتی نے، اے نبی دے صحابی بھی بن گئے اور نبی دے اہل بیت ہی بن گئے۔ انہیں دا کوئی تذکرہ کرے دے، انہیں دا کوئی نہ ہی نہیں دھندا، پتہ ہی کہا نہیں جو اے بھی اہل بیت ہے، چند بندے اہل بیت بکائی ودن۔ آج کل اصطلاح چلے گی بس 5 تن پاک، بس باقی معاملہ ختم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سارے نبی دے اہل بیت ہیں جنہیں دا میں تذکرہ بیٹھا کریں، یہ نبی صحیح دے جدی رشتہ دار ہیں۔ ایویں میرے دوست بزرگوں، ہاشم دا ہک بھرا ہا، انہا نا ہا مطلب، ان دی اولاد بھی پیغمبر دا کلمہ پڑھے، وہ بھی نبی دے جدی ہیں، وہ بھی نبی دے اہل بیت ہیں۔ انہیں کو بنی مطلب سڑیندن، انہیں کو بنی ہاشم سڑیندن، نام نہاد محبت دعوے دارے کو پتہ ہی کائیں نہیں، اصلا سارے اہل بیت من نکڑے ہیں۔ بھائی سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ انہیں بات نبی علیہ السلام دے ازواج مطہرات جنہیں نبی دے گھر دے اندر آئیں، صحیح 11 شاہدہ فرمائیں، جنہیں دا انتخاب اللہ پاک نے آپ کیتے، اے نبی دا ازواج مطہرات، اللہ فرمائے میرے محمد دا اہل بیت ہیں۔
سچے الویدہ نہیں میں مار کا قرآن مننے نہ تو نبی دی ازواج کو اہل بیت ہی مننے نہ چونکہ قرآن کو نہیں منے دے اس واسطے نبی دی ازواج کو نبی دی اہل بیت نہیں منے دے آیت تطہیر دی اے نبی دی ازواج مطہرات واسطے آئیے پوری آیت نہیں پڑھ دے مت پتہ لگ ونجے جو نبی دے بیوے دی شان اونچی پئی تھینی ہے پیچھے دو حصے آیت چھوڑ دیندن ایک حصہ آیت ون پڑھ دن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حالانکہ اے تاں ایک حصہ آیت دا دو حصے آیت دیئے ایک آیت تطہیر سڑیندن آیت تطہیر دا پہلا لفظ ہے وکرنا گھر ون کے دکھایا چا قرآن پاک وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا یہ ساری آیت تطہیر ہے یہ نبی دے گھر والے واسطے آئی ہے نبی دے بیوے دی شان واسطے آئی ہے اے میرا پیغمبر اپنے گھر والے کو نہ سوچا ایک گھر دے اندر باہمن مایا بیبیاں گھر دے باہر نہ ونجن گھر دے باہر ونجن دا مطلب یہ ہے کہ ضرورت دے ماتحت ونجن بیماری علاج معالجہ ہے ابا فوت تھی گئے مائی بی بی ونجے لیکن پردے دے اندر ونجے خام خائی میں بازار نہ پھرے ودی اقیم الصلاۃ عورتیں کو آکھو نمازاں ہی پڑھن آج کل نمازاں پڑھ جا پائیں پوچھتے ہی نہیں میں روٹی نہ پکے ناراض تھی دیو نمک تیز تھی ونجے جھڑا لیندے ہو کپڑے تیار نہ ہو میں ناراض تھی کہ لگے ویندے ہو عورت نماز نہیں پڑھ دی کہ نہیں ناراض تھے ہو کہا کہ اللہ دی بندی نماز تیرے ہوتے ہی فرد ہے نماز پڑھ نبی دے گھر والے کو خدا پیا فرمے دے نمازہ پڑھو آتی نہ زکاة مال ہے تو زکاة ہی دیو سارے دور جا عورتہ زکاة دیں گے بہت سارے عورتاں زمینیں جا مالکن بہت سارے عورتاں سونے جا مالکن بہت سارے عورتاں منجی گئی بھیڑا بکریاں رکھیں گے زکاة دیں گے فطرانہ دیں گے صدقہ کریں گے عورتیں شورے کو نسے نہ کوئی نہیں کوئی نسے تو منے جائے گا انہیں کو چاہیے ہے رب دینا تے مال خرچ کریں صدقہ کریں زکاتاں دے ون خیراتاں دے ون فطرانہ دے ون اطیعنا اللہ و رسولہ اللہ فرمائے انہیں کو آنکھو جا میں خدا دا آئیچھا منن نبی دی فرما برداری کرن یا اللہ نبی دے گھر والے کو اتنے خطابات پہ فرمے نہیں انہیں دے اندر کوئی کمزوری موجود ہے کوئی خامی اللہ پاک فرمائے کمزوری موجود کائیں نہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں خدا دا وعدہ جویں میرا پیغمبر پاک ہے میرے نبی جا گھر والے پاک ہوں اس واسطے میں نبی دے اہل بیت کو تطہیر دا زیور پیا پوینا یہ خدا نبی دے گھر والے کو تطہیر دا زیور پیا پویندے یہ آیت تطہیر دی نبی دے گھر والے واسطے آئیے نبی پاک ہے نبی دا رشتہ پاک ہے سونا نبی پاک ہے نبی دا گھر پاک ہے سونا نبی پاک ہے نبی دا بستر پاک ہے سونا نبی پاک ہے بستر والی بیوی بولیں دے نہیں تمہارا رشتہ تمہارے بابے کرایا ہو سی میرا رشتہ میرے نانے کرایا ہو سی کہیں دا رشتہ کہیں دا نانا کرویں دے میرے دوست بزرگوں نبی دا رشتہ نبی نہیں کیتا نبی دا رشتہ خدا کیتا نبی دے گھر جنہیں عورتائیں کائنات جب بہترین عورتائیں یا نساء النبی لستن کا عہد من النساء اللہ فرمائے اے میرا پیغمبر میرے پیغمبر جا گھر والا تو سا دنیا دے عورتیں دی کار نوے جو میرے نبی دی شان کائنات دے مردے کرے اچھئے جو نبی دے گھر والے دا درجہ کائنات دے عورتیں کرے اچھائے نبی دے گھر والے دا بہت منفرد مقام ہے اللہ فرمائے نبی جا بیویاں مومن جا ماوائیں سچے الوینا نہیں میں اور شی والے والا اے بھی تے کو دساں ساری سکی ماں دی بھی وڈی حرمت ہے لیکن نبی دی بیوی دی حرمت ساری سکی ماں کنے بھی زیادہ ہے ساری اماں دی حرمت ساری اماں دی عظمت نبی دی گھر والی دی عظمت دی برابری نہیں کریں دی انہیں دی شان بہت اچھی ہے نبی دی ازواج مطہرات دا درجہ بہت اچھا ہے جنہی صفائی قرآن مجید جا آیتاں پیا دیں جنہیں دا تقوی قرآن بیان پیا کریں دیں جنہیں دی طہارت تے اللہ پاک آیتاں نازل پیا کریں دیں ساری ماں انہیں دا مقابلہ نہیں کریں دی بے شک وہ ساجا روحانی ماں مائن ساری سکی ماں ہے لیکن ان دے باوجود ساری ماں دی حرمت تے عظمت نبی دی گھر والی دی حرمت تے قربان تھی وے نبی دی گھر والی دی حرمت بہت زیادہ ہے
جیڑی عورت کہیں دی ماں بن ونجے ماں تے پتر دا پردہ نہیں ہوندا سچے ہوندے ماں دے پتر دا پردہ ہے بولو یا لیکن اللہ سے قرآن مجید یہ فرمائے میرے نبی جے گھر والے کنے صحابہ دا پردہ ہے عجیب گال ہے اللہ جلے ساجا روحانی ماما ان وقت پردہ کیوں ہیں وَإِذَا سَأَلْتَمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اے میرے صحابہ اگر گل کرنی ہے دروازے دے باہر تھی کہ گل کرا ہے پیغمبر دے گھر بغیر اجازت دے اندر عمل دی اجازت کائیں نہیں جو نبی دے بیوے دا پردہ ہے اللہ جلے ویلے فرمائی جو مومن جا ماما ہیں پتہ ماں دے بیٹے دا پردہ کیوں ہے جری ماں بن ونجے پردہ ہوں دے بولو یار تو اجا کتنے ماما ہیں تو حکمہ ہے ویسے تو حکمہ ہے لیکن کئی ماما تھی تو سک جن بندے جا کئی ماما تھی سک جن نہیں تھی نا ایک تو وہ سکی ماں ہے جیسا کو جنم دیتے وہ ساری سکی اماں ہے دوجی ماں اگر کئی بندے بچپن دے اندر کئی عورت دودھ پیتے ہیں ماں نہیں بن گئی جے کو رضائی اماں سڑے رضائی اماں بھی میں ہوندی ہے جی میں سکی اماں ہے رضائی اماں تے پتر دا پردہ ہے بولو یار کتنے ماما بن گئے ہون دو بیائی بن سکتے ہیں بڑا اونچا اگر تیرے بابے نے لوچی شادی کی تھی تیری اماں تیری بن گئی ہے سادے اللہ کے مترائی ماں سڑے نا پتہ نہیں تو سا کیا دے ہو ہیں مترائی آدھے ہو نا بے شک مترائی ہے جھڑا شڑا ہوئے پیا لیکن پردہ تک آئی نہیں ہے یہ تا اماں ابے دی گھر والی جو بن گئی ہے ان کتنا ماما بن گئے کتنا بن گئے ایک بیوی بن سکتی ہے جیری عورتاں تُسا شادی کی تھی توری اماں دی اماں توری رضائی توری سس اماں ہے داماد تے سس دا بھی پردہ کائے نہیں جیری ماں بن ونجے ماں تے پتر دا پردہ نہیں ہونا سکی ماں تے پتر دا پردہ کائے نہیں مترائی ماں تے پتر دا پردہ کائے نہیں رضائی ماں تے پتر دا پردہ کائے نہیں سس اماں تے داماد دا پردہ کائے نہیں لیکن نبی دی گھر والی ساری روحانی اماں اتھا پردہ ہے کیا وجہ ہو سی اللہ پاک فرمائے میرا بندہ اتواسطہ میں پردے دا حکم نازل کیتا میرا نبی دا درجہ اچھا میرے نبی دی شان اچھی میرے نبی دے گھر والے دا مقام اچھا میرے نبی دے گھر والے دی عظمت حرمت بڑی اچھی ہے میں خدا پردے دا آرڈر اتواسطے کیتے جو میرے نبی دی عزت کی تھائیں داغ نہ لگ ونجے یہ تو معلوم تھی دے نبی دی گھر والی دی حرمت پہنچ جاتا ہے سالی سکی اماں کنے بھی جاتا ہے سنیا نہیں میں جو عائشہ صدیقہ تے تہمت لگی ہے اللہ قرآن اتاریا نبی دی شان تے ہے حالانکہ پہلے بھی کئی دفعہ الزام لگتے رہ گئے ہیں لیکن خدا لوگ کنے صفیاں دیویندہ رہ گئے جنہیں سنے محمد دی گالا یہ اللہ فرمائے میرے محمد دا درجہ اچھا ہے میرے نبی دی گھر والی دا درجہ اچھا ہے میرے نبی دی گھر والی دی حرمت اچھی ہے میں خدا صفائی جا آیتا آپ قرآن کے اندر نظر پیا کرے نا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پلیت عورتاں پلیت مرداں والتے پلیت مرد پلیت عورتاں والتے پاک عورتاں پاک مرداں والتے تے پاک مرد پاک عورتاں والتے اولئک مبرؤون مما یقولون میں خدا گواہی دینا میرے محمد جیسا پاک مرد کوئی نہیں تھی عائشہ جیسی پاک بی بی کوئی نہیں اور شیخ والے دے دوستو یہ تو ایک بھی گال بھی ثابت تھی گئی یہ تو معلوم تھی دے نبی سین دی شان اتنی اونچی ہے جو احکامات جدا ہیں کو گل سمجھ آنی بیٹھی ہے میری شریعت دے سارے احکامات جنہیں سارے واسطے آئیں وہ سارے واسطے ہیں لیکن ہر حکم نبی واسطے ہوئے ایک آئی نہیں اتھو تو مسئلہ ثابت ہے نا کہ نبی انسان ابھی جو انسان ہوں دے لیکن نبی انسان جھیاں انسان نہیں ہونا بگاؤ آج یہ جملہ بھی آج اگر تو کو سمجھ آ گیا تو اسے یاد فرما گیا تو آج دا پروگرام کانفرنس ساری کامیاب ہے محنت کامیاب ہے خرچہ کامیاب ہے عقیدہ دی گل بیٹھا کرے نا میرا عقیدہ میرے بڑے بزرگ نا عقیدہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ سارے مسلمان دا عقیدہ نبی انسان ہمیں جو انسان ہے لیکن نبی انسان جیسا انسان نہیں توجہ تو کرو ہمیں پتہ لگ جرا انسان ہو دے انہیں جمنا تھی دے صحیح دا جمنا تھا ہے بولو بھائی میلاد شریف ہے نا
لیکن زمین تے آسمان دا فرق ہے. جڑے سونے نبی دے جمنا مبارک تھے عرب جا عورتہ جمع تھے جو آمنہ دے بیٹے نو غسل دے وڑے اجرے مبارک کی جواز ہے عرب جمایا انہو مقصول و مطہر پاک نبی غسل لیتا ہویا نبی جنت دے پانی نال دھا کے تورے دھماون دی حاجت کائیں نہیں. میرے پیارے دوستو نبی دا جمنا دلیل ہے جو نبی انسان وچ انسان ہے لیکن دھماون دی حاجت کائیں نہیں. دلیل ہے جو نبی انسان ہے جیسا انسان کائیں نہیں. اللہ کرے گال سمجھ آپ ہوگا. جرا انسان ہوں دے وہ کو پسینہ آن دے. نبی سے کوئی پسینہ آندہ ہا لیکن زمین تے آسمان دا فرق ہے. چاکو پسینہ آوے بدبو آوے چھوڑے نبی دے جسم اطہر تے پسینہ آوے. نبی دے پسینے دی خوشبو دا مقابلہ امبر تے کستوری نہیں کرے. جرا انسان ہوں دے ان دے منہ وچ لعاب دہن ہوں دیئے سونے نبی دے منہ مبارک وچ بھی لعاب دہن آئی. لیکن میرے دوستو زمین تے آسمان دا فرق ہے. اصل زمین تے دکھ سٹوں دنیا نفرت کرے جنا پاک پیغمبر لعاب دہن سٹیں دے اللہ دی قسم لوگو دنیا دے کڑوے پانی میٹھے تھی ویندن. سبحان اللہ. یہ لعاب دہی جڑی صدیق اکبر دی ایڑی تے لگی ہے سب دا ظاہر مک گیا ہا. یہ لعاب دہن ہے علی دی اکھ تے لگی ہے اکھ دا درد مک گیا ہا. یہ لعاب دہن ہے قطادہ دے ڈھیلے تے لگی ہے اکھ دا ڈھیلا ٹھیک تھی گیا ہا. عبداللہ ابن عتیقہ دے میں پوڑی تو لہنا بھی ہم تلے پیر رکھے اندھیرا دی ٹائم ہا میری لت دی پنی ٹوٹی گئی ہے. میں سر دی پگڑی لہا کے اپنی لت کو بات کے لگڑانا ہویا بارگاہ نبوت چایا یا رسول اللہ میں پوڑی تو ڈھائی پیاں میری ہڈی ٹوٹی گئی ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سامنے لت پھیلا میں اپنا پیر لمبا کیتا فرمایا پٹکا کھول میں پٹکا کھولا. رحمت والے نبی نے میرے پیر تے ہاتھ مبارک پھیرا اپنی لعاب دہن کو لگایا. فرمایا عبداللہ کھڑا تھی حضرت عبداللہ ابن عتیقہ دے میں جو کھڑا تھی کہ ڈٹھے انہیں لگتا ہاں جو میری لت دی ہڈی ٹوٹی بھی کائیں نہیں. کہاں کہ جو نبی سارے جائیں خام کا لوگ تہمت ران لئی ودن سارے ہوتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے دوست بزرگوں نبی انسان وچو انسان ہے لیکن نبی انسان ہے جیسا انسان وہ بولو یار جڑا انسان ہونے جلے مر ویندے میرے دوستو انہی بیوی دا نکاح ختم. ایویں ہے بندہ فوت تھی گئے بیوی دا نکاح عورت عدت گزارے 4 مہینے ڈاڑی ہاڑے عدت تو بعد اگر وہ چاہوے بیجا نکاح کر سکتی ہے بولو یار. اور بندہ فوت تھی ونجے ان دی زمین باغ باغیچہ جائیداد پا پیسہ ہر شے وراثت بڑھ کے وارثے بھی تقسیم تھی ویدے سچے الوا یار. لیکن میرے دوستو حضرت نبی دی رحلہ تھی گئی ہے سونے نبی دی وفات تو بعد نبی دی گھر والی دا نکاح نہیں ٹوٹا. حضرت نبی دی رحلہ تو بعد نبی دی کئی بیوی نے عدت نہیں گزاری. سونے نبی دی وفات تو بعد پیغمبر دے گھر والیاں کو حجرے دے باہر کہیں نہیں کٹیا. حضرت نبی دی رحلہ تو بعد نبی دی گھر والی دے نال بیا نکاح بھی نہیں تھی نا. سونے نبی دی رحلہ تو بعد نبی دی والی مالی وراثتی تقسیم نہیں تھی. کو مسئلے سمجھ آنے ہیں شہیدی وفات حق ہے لیکن وفات تو بعد آپ دی کئی گھر والی دا نکاح نہیں ختم تھیا آپ دی کئی گھر والی عدت نہیں گزاری. شہیدی ازواج دے نال امتی دا نکاح بھی جائز کائیں نہیں. یہ مطلب ہے نبی دی احکام جدا ہے نا وہ سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی. اور پیغمبر دی رحلت تھی گئی ہے پیغمبر دی رحلت تو بعد نبی دی مالی وراثت ہی کائیں آئی. سچے الوا یار ڈھلے پہ گئے جیرے ویلے پیغمبر دے احکام جدا ہیں چھوڑے نبی دا درجہ اچھا ہے نبی واسطے خصوصی امتیازات ہیں نبی واسطے علیحدہ احکامات اللہ پاک نے علیحدہ نازل کیتن. نبی دی مالی وراثت کائیں نہیں وطی کیوں دیا دیو جو بی بی فاطمہ کو حق نہیں ملیا. توجہ توجہ یہ مطلب ہے مارکا نبی کو آپ جہاں انسان بڑھائی پائیں. میری گل سمجھ آئی ہے مارکا آدھے پائیں نبی سارے جیاں ہاں آدھے ساکو کیتی آپ کھڑے ہو. اللہ دا بندہ ساڑا عقیدہ سنون نبی انسان وچو انسان ہے لیکن پیغمبر انسان جیسا انسان نہیں. نبی دے سارے احکام جدا ہیں قدم قدم تے خصوصیت ہے. کتنا مثالہ نے وہاں تو سمال دی زکاة دینے ہو کوئی نہیں دینے ہو نبی سے مال دی زکاة کا نہیں دیتی. حالانکہ حکیم الصلاة آتو زکاة کٹھے حکم آیا کھڑے. تو سا شاہ جہاں کیتن بولو بھائی کیتے نے
مہر مقرر کیتے وے حق مہر دیتے وے بولو نبی صحیح اگر نکاح فرماوے مہر نہ دے وے علماء لکھے نبی واسطے کوئی ضروری نہیں جو نبی شادی دا مہر دے وے نبی دی خصوصیت اور کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے یہ نہیں بھی سمجھ آئی ساکو نندرا ونجے سارا وضو ترٹ ویندے نبی کو نندرا وے نبی دا وضو نہیں ترٹ دا اسا سامنے دے دے ہیں پچھو نہیں سے دے دے نبی سے سامنے دے دے ہیں پچھو ہی دے دے ہیں تو سر رسو کی میں آکسو جو نبی سمجھ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ میرے دوست بزرگو جی میں سارے احکام جدائن ایویں پیغمبر دی وفات تو بعد نبی دی مالی وراثتی کائنی اے حکمی جدا ہے اور بھائی سمجھ آئیے جرا بندہ تو آگا کہ بی بی فاطمہ کو حق ہنیا سے بی بی گئی ہائی ابو بکر دے درتے ہیں عدالت گئی ہائی دروازہ کھڑکیں دی رہیے منگ دی رہیے رون دی رہیے ابو بکر کھا گئے غاصب ظالم نعوذ باللہ نسی دیتا فتح کلا پاک نا نبی دی مالی وراثت ہائی صحیح الواؤ یار سارا جو کوڑلا پروگرام بڑائی کھڑن نا اچھا بی بی 15ویں صدی دی عورت آئی جو بازار پھر دی ودی آئی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ٹائم کٹ شی علی علی میں تک انہا سیسا سنی مذہب دے اندر سیدہ فاطمہ دا کیا مقام ہے سیدہ دا بہت اچھا درجہ ہے سیدہ نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے سیدہ نبی دی چوتھی تے چھوٹی بیٹی ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 عورتیں دا مقام کائنات دے عورتیں کنے اونچا خدیجہ بنت خویلد آسیہ زوجہ فرعون مریم بنت عمران اور چوتھی بی بی فاطمہ بنت محمد انہیں دا درجہ اونچا اگو سچے اونچا سچے مل کے سچے کیا سچے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حضرت آدم دا بیٹا لیکن آدم دی ساری اولاد دا سردار میں حضرت نبی نے فرمایا شہید دا سردار میرا چاچا حمزہ ہے پیغمبر نے فرمایا معزنین دا سردار میرا بانگا بلال ہے حضرت نبی نے فرمایا نوجوان جنتے دا سردار میرا بیٹا حسن تے میرا بیٹا حسین ہے حضرت نبی نے فرمایا ادھیر عمر دے بندے پکی عمر دے بندے تیرے دنیا میں جو ریلت کر کے جنت فیصل انہیں دا سردار ہی ابو بکر کرتے دوچہ عمر روسی یار نعرہ مارتا چیک کے بار بچسا نعرہ نہیں ہونا چاہیے سیدہ کہول اہل الجنہ پکی عمر دے بندے دے لوگیں دے سردار پکی عمر وجہ دے سردار بہشت برین دے اندر ایک ابو بکر ہو سی دوچہ عمر ہو سی حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتیں نہیں سردار ہے اگو سچے کچھ سچے مل کے سچے حضرت علی سارا دین ہے حضرت علی سارا ایمان ہے حضرت فاطمہ سارا دین ہے حضرت فاطمہ سارا ایمان ہے اللہ دا بندہ سیدہ فاطمہ در در تے پھرن واسطے نہیں گئی حضرت فاطمہ بازار چکر نہیں لایا حضرت فاطمہ عدالت دا دروازہ نہیں کھڑکایا بلکہ میں آتا اگر سیدہ اشارہ کر رہے ہاں اللہ دی قسم عدالت سیدہ دے در تے آویا سیدہ ابو بکر دے در تے نہیں گئی پکاچا ابو بکر دے در تے بی بی نے سنیا بھیجے سنیا سمجھے دے ہو تو سے کیا دے ہو اللہ یار سنیا دے ہو نا پیغام بی بی نے پیغام بھیجے پیغام کیا توجہ کر توجہ 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 مولوی توجہ کرن مولیان پڑھن شو دے سیدہ نے ابو بکر صدیق نے مسئلہ پوچھے کیا کیتے سنے نبی دا سن جانشینا تو میرے پاپے دا جانشین بن گئی لوگ آدن جی میں دنیا دے بندے دنیا تو لگے ونجن انہیں دا مال وراثت بن کے تقسیم تھی دے میرا پاپا دنیا تو چل گئے سنے نبی دا جانشینا مسئلہ بیان فرما میرے پاپے دی بھی وراثت چل دی ہے یا نہیں چل دی سمجھ آئی یہ بی بی دا سنیحہ گئے فدق والا باپ میرے ابے دی ملکیت ہاں اگر ہاں وقت میرے باپے دی وراثت چلسی اگر چلسی میں جو نبی دی ہک بیٹی موجود ہاں تے میں یا بھیڑ ہی فوت تھی گئے تے میرے بھیرا ہی فوت تھی گئے پیچھے وراثت دا حصہ میں کو ملسی مسئلہ بیان فرماؤ باقر مجلسی حق الیقین دے اندر تحریر کیتا جنہیں بلے سیدہ دا پیغام سنے صدیق اکبر کو پہنچا میرا پیر حضرت ابو بکر صدیق چلدہ سیدہ دے دروازے تے سیدہ کو سلام کیتا سیدہ تیرا پیغام پہنچے ابو بکر در تے حاضر ہے اس سیدہ دی شان بی بی صاحبہ فرمایا ابو بکر صدیق تکلیف کرائیو میں تو کچھ سچ جاتا نہیں میں تو مسئلہ پوچھوائے حضرت فرمائے میں وہ مسئلہ دسان آیا کیا مسئلہ بیان فرمے دے ہو
ہن او باقر مجلسی دے لفظن ہن فارسی زبان وچ اگر آکھے تو میں تے کو سنا دیواں خدا جلے ابو بکر دی شان لکھواون تے آئے پت ملنگ نے لکھوائیس سنا بچا حق الیقین بیٹا پڑھنا دنیا کتاباں پڑھ دیں ساگو نانا جینا ہے کتابیں دلا گئے اسا یہ ودے پڑھ دیں جو متا در عقیدہ بچ پوے مجلسی لکھ دے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیدہ دے درتے بن کے سیدہ دی خدمت دے اندر گزارش کی تھی سیدہ تو کائنات دے عورتیں نہیں سردار رہی تیری عظمت تے فضیلت تے انکار کوئی نہیں کرے نا اموال و احوال خدرہ از تو مذائقہ نہ دارم اگر تینو مال دی ضرورت ہے اگر تے کو پیسے دی ضرورت ہے اگر تینو جائیداد دی ضرورت ہے ابو بکر دی ساری جائیداد تیرے نا تے قربان ہے آنچے خواہی بگیر جی تو دل کی ابو بکر دی جائیداد گن گن میں اپنا سارا مال تیرے نا تے نچھاور کرے نا ایمان اللہ ایکو غاصب آدن ایکو ظالم سنیندن کہ جرا محبت دا اظہار پیا فرمے دے صدیق آنچے خواہی بگیر سیدہ جتو دلہ کی مری جائیداد گھن گن باقی ریہ مسئلہ فدق دا تو میں تکو نس دے ماں اے فدق والی بستی تیرے پاپے دی ملکیت کائن آئی توجہ 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 فدق والا باغ تیرے بابے دی ملکیت کائنا تیرا بابا اون باغ دا متولی تے منتظم ہا میں بھی اون دا مالک کائنی میں بھی منتظم تے متولی ہاں جرے ویلے فدق والا باغ تیرے بابے دی ملکیت کائنا و تیرے بابے دی وراثت کی میں پڑسی اور کچھ سمجھ آئیے ٹائم ہوئے تو وقت گل کو کھولا ٹائم جو نہیں ملے نا ازن جلدی آنے میں کو ادن مہمان حالی کائنی آئی انڈس میرا قصور ہے یہ رواج بڑھائی ودن مہمان چرکے آمندا سارا طریقہ ہے وقتی آمندا تاکہ کوئی گل بات تھی سکے اگو تو میں ملک اسماعیل کو آکسان جر جمار میرا پروگرام ہوئے میں کل آسا بس تلاوت میں آپ کرے سا ملول سرود میں کو آندے نہیں کوئی مسئلے تا بیان تھی میں کہ نہ تھی میں بولتا بولتا کہ والے درہم والا تو جو زمیندار علاقے دا بندائی میں تیرے کو سوال کرے نا بندہ مالک کی میں پڑھ دے بس نگاہ کو تو کھولا کہیں نہیں سوال ہاں جو اے فدق میرے ابے دی ملکیت ہے اگر ملکیت ہے تو وراثت ہے سوال سمجھ آئے صدیق اکبر فرمائے سیدہ اے تا فدق والا کریا تے بستی تے باغ تیرے بابے دی ملکیت کا ہے نا میں پوچھتا بیٹا ملکیت کی میں بڑھ دیئے شاید تو سا جو زمیندار علاقے دے بندے ہوتے انچے اچھا حساب بیٹے کرنے ہو میری داری دی وراثت ہے میرے نانے دی وراثت ہے کٹھوائی ودے ہوتے پٹواری کو چاہ ودے پلے دے ہو دسو نا میں کو بتا مالک کی میں بڑھ دے اور میرے کو ٹائم تے ہے کنا ورنہ ایک میں کھولا اللہ دا بندہ کئی شے دا مالک بڑھ دے ان دے ترے سبب ہوندن کتنے بولتا یار پہلا سبب ہے بندہ مالک بن دے جو بندہ چیز خرید کر رہے جیر شیطہ ملکی دیئے تو مالک اور ٹھیک ہے نمبر 1 نمبر 2 بندہ مالک بن دے بندے کو کوئی شے ملے اپنے والدین دے ترکے دے وراثت چو ملے ورنہ خدا بخشا کو تو تھی بھائے تو نہیں باندھا نہیں ہوتا میں تو ہوں اٹھی آئی غلط بٹھا دا بندہ مالک بن دے ابے تے اماں دی وراثت چو کشے ملے زمین ملے باغ ملے باغیچہ ملے دکان ملے سونا ملے چاندی ملے بکری ملے بھیڑ ملے سمجھ آئیے اور کتنے سبب تھی گئے علیندنی میں دعا چمک سا کتنے تیجا سبب ہے بندہ مالک بن دے کوئی بندہ کہیں کو اپنے دل نال بند چیز ہے با کر رہے تو میں کو ₹1,00,000 دے میں بلا نہ دے ہے بھائی زمین دا ٹکڑا دے میں کو دے تو تے کو دیتی سے ہے بھائی میں مالک پڑھ اور ٹھیک ہے میں گھندا نہیں میں ناراض نہ تھی وہ بتاؤ کو گھندا پائے مثال پیا دینا میں کو تیری زمین دی ضرورت کا نہیں اللہ میں کو جنت دے باغ دے سی اک انشاءاللہ ٹھیک ہے اک انشاءاللہ میرے دوست بزرگوں اللہ واسطے توجہ فرماؤ میں جگر کر کے پیش بیٹا کرے نا فدق والی وسطی فدق والا کریا فدق والا باغ حضرت نبی نے خرید کوئی نہیں کیتا فدق والا باغ پیغمبر کو والدین دی وراثت جو نہیں ملا فدق والا باغ پیغمبر کو کہیں ہیبا نہیں کیتا جرے ویلے تریے سبب کہیں نہیں میں کو 100 پیغمبر انہا مالک کیویں بن دے مجلس پہ تھی دیئے جے ذاکر دی چوٹی نان لگے تھا ہاں
اللہ دا بندہ کریا ہا یہودیاں دا نبی صحیح حملے دا ارادہ کیتا ہا یہودی گھبرا گئے ہن نبی صحیح نال صلح چا کیتی ہنے اساں دی ادھی آمدنی تے گزریسوں مہربانی کر سارے تے حملہ نہ کر اساں تیری تابعداری دے اندر زندگی گزریسوں نبی صحیح صلح چا کیتی او جرا باغ تے کریا ہا او جری وسطی ہائی او جرا ٹکڑا ہا اے اللہ دے نام دا ہا میرے دوست بزرگوں فحق بحق کے سرکار ہا سرکاری مال ہا مالک اندا اللہ ہا چھوڑے نبی اندا منتظم تے متولی ہا جنہیں صحیح منتظم ہن وقت اندھے جو نبی دی وراثت چل سکتی ہے بولو مسئلہ تھی موقع نہ کیا دوجی بات بالفرض و تقدیر اگر کئی صورت دے اندر تو فتح کو نبی دی ملکیت ثابت کر دے ہو تو وقت نبی دا فرمان جو اگو آیا کھڑے حضرت صدیق اکبر نے سیدہ دے در تے بن کے پیش کیتا سیدہ تیرے بابے دا فرمان ہے انا معاشر الانبیاء اسا نبی دی جماعت ہے ملا نورسو اسا وارث بنا کے نہیں سے ویندے ما ترکنا فہو صدقتن جرا مال چھوڑ کے بنیوں سارے مال رب دے نا تے وقت ہو دے سارے مال دا اللہ مالک ہے بندہ مالک نہیں بندا سیدہ تیرے بابے دا فرمان ہے میں تو انہوں تے عمل پیا کرے نا ہاں فدق دی جری آمدنی آسی جتنا تو کو خرچے دی ضرورت ہے خرچہ ملوے سی صحابہ کو ملوے سی مہاجرین کو ملوے سی مسافرے کو ملوے سی مجاہدے کو ملوے سی غریبے کو ملوے سی اہل بیت کو ملوے سی لیکن ملکیت نہیں ملتی سمجھ آئیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت صدیق اکبر دا جواب سن کے مطمئن تھی گئی ابن ابی الحدید نہج البلاغہ دی شرح جری کے میں سم بہرانی بھی لکھتا پائے اور حاجی حسین دنبلی نہج البلاغہ دی شرح درہ نجفیہ دے اندر بھی لکھ دے ابو بکر صدیق دی تقریر سن کے صدیق اکبر دی وضاحت سن کے فرازیت بے ذالکا سیدہ فاطمہ صدیق تے راضی تھی گئی اور اے جی راضی تھی جو سیدہ جنے بیمار تھی خدمتی صدیق دی زنانی کرے نہیں آئی دوا بھی ابو بکر دی زنانی پلے نہیں آئی کھانا بھی وہ تیار کرے نہیں آئی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے ابو بکر دی زنانی کو وصیت کی تھی میں جلے فوت تھی ونجا میں کو غسل تو نے میں کو کفن تو پوامی میرا جنازہ گہوارہ پردہ تو تیار کریں وصیت دے مطابق سارا کام ابو بکر صدیق دی زنانی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا میرے دوست بزرگوں جنازہ چاہن منگل دا دن نے رات دا ٹائم ہے عشاء دی نماز دے بعد مدینہ منورہ دی سرزمین ہے میرے پیر علی نے اعلان کیتا ابو بکر صدیق کیتا ہے حضرت صدیق اکبر کریم موجودن ادے تک یا ابا بکر سن صدیق سامنے آتے بی بی دی نماز جنازہ پڑھا حضرت ابو بکر نے فرمایا علی تم بی بی دا گھر والا ہی بی بی دی نماز جنازہ آپ نے پڑھنا حضرت علی عرض کیتے صدیق نبی تک مسلح تے کھڑا گئے افضل ترین عبادت دا امام بنا گئے سارے نماز دا امام تو ہوئی سارے جنازے دا امام ہی تو ہوئی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دی نماز جنازہ پڑھاون والا سارا پیر ابو بکر صدیق ہاں جنازے جا تکبیرہ ہن 4 کتنے علیندہ نہیں میں یہ دشمنی ہے دوستی ہے الوا یار اگر ساری واتی میری تقریر تے کو سمجھ نہ آوے تو بھی گل نسے نا چلو ابو بکر نہ دیتا عمر فدق نہ دیتا عثمان فدق نہ دیتا جرے ویلے حضرت علی دی خلافت دا زمانہ آیا حضرت علی امیر المومنین بن گئے حضرت علی آل بن گئے حضرت علی نے وہ فدق اپنے بچے نے نات انتقال کیوں نہیں کرایا اپنا حصہ کیوں نہیں واپس کیتا ان تعلیق ہن سکتا ہا حضرت علی کنے کہیں پوچھائی ہے سونا فدق دا انتقال اپنے پترین دے نہ کرو چاہا او جو غصب تھی گیا ہا ولا کیوں نہیں بھی گندے تو رہا کے حضرت علی فرمائے ابو بکر عمر جرا فیصلہ کیتے سچا ہا میں ان فیصلے کو تبدیل کر رہا میں کو خدا کنے حیاء دیئے کتاب دا حوالہ ہے کئی خرب روپے دا حوالہ ہے اللہ واسطے یہ چیز ہمیں جا کھینوان ترہ ایمان بچاون واسطے کوشش پہ کریں ارشادات علی 500 علی دے فرمان کٹھے کیتن میں مار کے دے کتابیں جو مت آئی او میں آدھا سارے دا ایمان بچ ونجے اگو انشاءاللہ چھکیا کہ انشاءاللہ بھی گالے اگر تو سعون نظریے تے کھڑسو جو نبی علیہ السلام دی وراثت آئی تے وراثت چل میں دادا ہوئے ہاں ٹھیک ہے چلاؤ نہ پیغمبر تو بعد نبی جا گھر والا ہن کا انان بولو بھائی جلے سہین دی وفات تھئی ہے آپ جا 9 گھر والا ہن کتنا وقت انہیں دی وراثت کتے تو ذمہ دار علاقے دے بندے ہو بندہ فوت تھی ونیے بی بی کو 8واں حصہ ملتے نہیں ملتا بولتا نہ انہیں تو وہ حصہ کیوں نہیں نہ ہی نہیں چاہتے مارکا کیوں نہ نہیں چاہتے
جو نبی دی ہک گھر والی ابو بکر دی تھی ہائی، بی گھر والی عمر دی تھی ہائی، سائیں دی بی گھر والی معاویہ دی بہن ہائی، گڑوٹی بھری پہن نہ نہیں گھندے. میں تو آدھا وراثت چلا تاکہ نبی دے گھر والے کو حصہ ملے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ کنے زیادی ضرورت مند آئی. اللہ دا بندہ حضرت عائشہ دا خامد فوت تھی گئے، بی بی فاطمہ دا خامد موجود ہا، حضرت فاطمہ دی اولاد موجود آئی، بی بی عائشہ دی اولاد کائن آئی. حضرت عائشہ کو بھی اجازت خدا نکاح دی اجازت نہ دینا، حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ زہرا کنے زیادی حاجت مند آئی. میں دادا نبی دی وراثت چلے تاکہ بی بی عائشہ کو حصہ ملے، لیکن اصل شریعت دا فیصلہ من نہیں کھڑے. وہ کو گل سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ بلکہ محمد ابن یعقوب قرینی اپنی کتاب لکھے بی بی فاطمہ دے کرو نبی دے 7 باغ بے موجود ہن. میں کہ جے وراثت دی گل کرے سو پتہ اسیں آکھسو 7 باغیں جو سارا حصہ کڈو. حق پڑھدے نہیں پڑھدا مارکا 7 باغیں جو عائشہ دا حصہ او چا کڈن، حفصہ دا حصہ او کڈن، ام حبیبہ دا حصہ او کڈن، فدا کی جو سیدہ فاطمہ دا حصہ اسا دے رے سو. حق پڑھدے نہیں پڑھدا. اور کلینی اپنی کتاب لکھے جو ان 7 باغیں نسبت حضرت عباس نبی دے چاچے نے بی بی نال ون کے جھگڑا کیتا ہا، بی بی فاطمہ تو میری پوتری لگ دی، تیرے کرو نبی دے 7 باغیں میں تو نبی دا چاچا میرا حصہ کتا ہے. ہاں یہ نہیں دسے دے. حضرت عباس سیدہ دے در تے گئے اور فرمائے نے سیدہ تو میری پوتری آئی، تیرا بابا میرا بھتیجا ہے، تیرا خامد بھی میرا بھتیجا ہے، میں نبی دا جدی ہاں، نبی دا بابا ہی کائے نہیں، نبی دا پوتری کائے نہیں، سونے نبی دا بھرا ہی کائے نہیں، سونے نبی دے بیٹے دنیا تو رحلت کر گئے، نبی جات رہے شہبزا جائیں لگا گئے، تو کلی موجود آئی، تینے کرو نبی دے 7 باغ ہیں، میں نبی دا جدی زیادہ قریبی ہاں، میرا حصہ کٹو. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سجا، چاچا پاس آیا بیٹھے اور 7 باغیں جو نبی دی وراثت دا حصہ مگدا بیٹھے. حضرت علی تشریف گھن آئے، پھر حضرت علی نے چاچے عباس دی خدمت اندر حاضر تھی کہ عرض کیتا چاچا تیری بڑی عظمت ہے، تو میرے ابے دی جگہ تے ہیں، میرے ابے دا پھرا ہیں، تیری فضیلت دا میں انکار نہ کرہنا، لیکن چاچا نبی دی مالی وراثت نہیں ہوندی. وہ سن دے بیٹھے ہو وہ جری حدیث ابو بکر صدیق سنائی آئی، وہ حدیث ہوں حضرت علی حضرت عباس کو پیا سنے دے. میرے تے اعتماد نہ آوی، پہلے نمبر دی کتاب کافی جا کے دیکھ، محمد ابن یعقوب قرینی کافی دے اندر نقل کیتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کو نبی دا فرمان سنایا. چاچا عباس نبی فرمائے الا معاشر الانبیاء، اصل نبی دی جماعت ہے، لا نور رسول سارا وارث کوئی نہیں ہوندا، ما ترکنا فهو صدقۃ، اصل جر سے چھوڑ ونجو سارا مال رب دے نام تے صدقہ تے وقف ہوندے. چاچا نبی دی مالی وراثت کائیں نہیں، میں تے کو وراثت دا حصہ کیویں دیواں؟ میں کہ یہ حدیث ابو بکر صدیق سناوے تو نئے منے دے، یہ ہن حضرت علی سنے نہ بیٹھے، ہن تو منی بیٹھے ہو. آ میرے نال رلا، میں آدھا نبی سچا، صدیق سچا، علی بھی سچا، عباس ہی سچا. سچے اصل انہیں کنے غلطی یہ تھا، یہ انہیں نبی کو آپ کیا انسان سمجھے. میرے دوست بزرگوں اصل نبی کو انسان منے دے ہے، لیکن پیغمبر کو آپ نے جیسا انسان نہیں سے منے دے. اور سارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ موضوع تے مستقل رسالہ لکھے، ان اندر 2 جملے بڑے قیمتی ہیں. آخری گل میں کرے نا توجہ نہ چھڑائے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے نبی دی وراثت کیوں نہیں چلتی؟ انہی وجہ ہے کہ نبی انسان میں جو انسان ہے، لیکن نبی انسان جیسا انسان کا نہیں، نبی دے احکامات جدا ہیں. دوسری وجہ یہ ہے نبی دی وراثت کی میں چلے، سارا نبی قبر مبارک کی زندہ ہے، جلے سارا نبی حیات ہے. وہ سائیں دی گھر والی دا نکاح کی میں تھی وے، وہ سائیں دی گھر والی دی عدت کی میں ہوئے، وہ سائیں جلے زندہ ہے، سائیں دی قبر مبارک دی حیات دے اندر، حیات دے باوجود نبی دی مالی وراثت کی میں چلے. سارا نبی قبر مبارک کی زندہ ہے، نمازاں پڑھ دے، عبادت دے اندر مصروف ہے. سائیں اپنی قبر مبارک کی حیات، زمین دی مٹی نبی دے جسم اطہر کو نہیں کھا سکتی. جہاں بندہ نبی دے روضے تے ون کے صلاۃ و سلام عرض کرے، نبی سے سن دے بھی ہن، پاک پیغمبر جواب بھی ارشاد فرمائے. سارا عقیدہ جانا ہے، عقیدہ نہیں، سنی نہیں، حنفی نہیں، دیوبندی نہیں، کہیں بھی بلائے. اے میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبندہ متفقہ موقف عرض بیٹا کرے نا، صرف تقریر نہیں، یہ تحریر ہے میری. اگر طے کرے کہیں پوچھے بھئی تورا کیا عقیدہ ہے، میں پیش کر. اگر سنی لوگ ہیں سارا اے عقیدہ ہے،
ان وچ حیات والا عقیدہ لکھا ہے، ختم نبوت والا عقیدہ لکھا ہے، صحابہ والا عقیدہ بھی لکھا ہے، اہل بیت والا عقیدہ بھی لکھا ہے، اہل بیت دے طبقات بھی میں لکھ دیتن۔ پہلا طبقہ نبی دے جدی رشتہ دار، دوجا طبقہ نبی دی ازواج مطہرات، تیجا طبقہ اہل بیت دا پاک پیغمبر دی اولاد امجاد، اسا سارے دی عظمت دے قائل ہیں۔ سچے اگو انشاءاللہ اللہ سا کو ساری دی محبت رکھے، انہیں دی محبت سارا خاتمہ کرے، اللہ سا کو صحیح عقیدہ نصیب فرماوے، سونے نبی دی سنت والے اعمال نصیب فرماوے، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پرچہ آیا پین نماز دائی ٹائم ہے، ایک پوچھتا پہ پتہ نہیں کوئی لمبی گال چھڑی پہ آدھے نبی کریم کے بعد امامت خلافت شان مقام تو جناب صدیق اکبر کا ہے، تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میرے دوست بزرگوں وہ نبی سے اپنے بعد دی گل فرمائیے، جو میرے بعد اگر کوئی نبوت دا سلسلہ چلے ہا، عمر ای قابل ہا، او خدا او کو نبی بناوے ہا۔ میرے دوست بزرگوں پیغمبر تو بعد چونکہ خلافت چل گئی ہے، نبوت نہیں چلی، اس واسطے وہ گل ختم تھی گئی ہے۔ پیغمبر تو بعد خلافت چلنی ہے اور اون زمانے دا وڈا منصب خلافت ہا، اس واسطے او نبوت والا منصب کہیں کو نہیں ملا، عمر کو بھی نہیں ملا، اور خلافت والا عظیم عہدہ ہا پیغمبر تو بعد اون دا ہونا ضروری ہا، اس واسطے سائیں تو بعد صدیق اکبر نبی دا جانشین بن گئے۔ یہ کوئی یاد ہے اگر کوئی شخص کیا آدھے ایڈوانس، اچھا ایڈوانس، واہ بھئی بڑی انگریزی آنی ہے تو، اگر کوئی شخص ایڈوانس زمین کا ٹھیکہ لے کر عمرہ کے لیے جا سکتا ہے، ونجے کوئی حرج نہیں، کیا ہے اگر گدی کھڑے تو ونجے، بے کام کرنے پہ ہن عمرہ دا پوچھن لگ گئی، روٹیاں کھانا پئی، شاجاں کرنا پئی، بے کم کرنا پئی، مکان بنوانا پئی، تے ہن مسئلہ عمرے دا آ گیا تک، اگر جائز ہے تو ہر شے جائز ہے، ناجائز ہے تو ہر شے ناجائز ہے۔ اللہ توری میری حاضری کو قبول فرماوے۔ یہ کوئی یاد ہے مرد کالے کپڑے پاک پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا؟ سنی بندہ ہے تپا سکتے، مارکے دے مذہبی جائز کائیں نہیں، سارے مذہبی کالا کپڑا جائز ہے، لیکن محرم اچ نہیں پاونا، ورنہ فرشتے تو کوئی نہیں دے کٹھے لکھ کھڑے سن۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ یہ پروگرام کو قبول فرما، ہدایت دا ذریعہ بنا، انتظام کرن والے، خرچہ کرن والے، کوشش کرن والے، تعاون کرن والے، حصہ ملاون والے اور باہر دے علماء آون والے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سنن والے سناون والے اجر عظیم دا مستحق بنا۔ اے اللہ بیمارے کو شفا دے، اے اللہ مریضے کو صحت دے، اے اللہ بے اولادے کو اولاد دے، اے اللہ گمراہ کو ہدایت دے، اے اللہ بے دینے کو دین دے، اے اللہ بے سمجھے کو سمجھ دے، اے اللہ بے حیامے کو حیا دے، اے اللہ مرد عورتیں کو نمازی بنا، اللہ پوری سوسائٹی کرے نوجوانے کو بچا، اے اللہ سارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمان دی مدد فرما، اے اللہ اندرونی بیرونی خلفشار سارے ملک دا ختم فرما، سارے باشندگان پاکستان سب مسلمانے کو بھرا بھرا بنا، پاک محمد دا سچا غلام بنا، اے اللہ ان جلسے کو کامیاب فرما، ہدایت دا ذریعہ بنا، آئندہ جلسہ تھیدا رہے، اللہ میں لوگ آندے رہ ونجن، انہیں دے عقید عمل دی ترجمانی تھیندی رہ ونجے، ہدایت دا سامان پڑھدا رہ ونجے، اے اللہ ان جلسے دی بنیاد رکھن والے، انتظام فرماون والے جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہیں دی مغفرت فرما، جنہیں موجودن انہیں کو صحت والی زندگی عطا فرما، حاجی گلاب صاحب پرانے بزرگ سارے موجودن اللہ انہیں کو صحت عافیت والی زندگی دے، ملک افضل صاحب دی مغفرت فرما، بے بھی جیرے این علاقے دے بزرگ فوت تھی گن سب دی بخشش فرما، درجات کو بلند فرما، ان جلسے دا انتظام چلاون والے ملک حاجی محمد اسماعیل صاحب کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ جنہیں ساتھی نے انہیں نال تعاون فرمائے انہیں دے مال رزق دے برکت پیدا فرما، اے اللہ جتنے مسلمان آئے بیٹھن اللہ انہیں دے نیکے دی برکت نال اسا سارے دے گناہ معاف فرما، اللہ سارے دے غلطے کنے درگزر فرما، اللہ جنہیں پریشان حال ان خوشحال بنا، اللہ سب دے زمینے وچ فصلے وچ کاروبار یہ برکت پیدا فرما،
اے اللہ جنہیں دا رزق دی کمی ہے رزق دے اندر برکت پیدا فرما، جنہیں دے اسباب کا نہیں انہیں دے اسباب پیدا فرما، نوجوانے کو اللہ اچھا روزگار عطا فرما، اللہ جرے حضرات بیمارن ہسپتالیں وچن اللہ انہیں کو صحت کاملہ نصیب فرما، جنہیں دوستیں دعائیں دا آکھے جو امید رکھ دن اللہ تو دلیں دے راز جان دیں، تمام مسلمانیں جا حاجات پورا فرما، مشکلات آسان فرما، سونا رمبا سکو عافیت عطا فرما، دین تے استقامت عطا فرما، اللہ سکو محتاجی کنے بچا، معذوری کنے بچا، بدبختی کنے بچا، رضالت کنے بچا، ضلالت کنے بچا، خباثت کنے بچا، فتنے کنے بچا، دجالیت فتنے کنے محفوظ فرما، اللہ جب تک زندگی ہوئے صحت عافیت والی اور ایمان دی سلامتی نال زندگی نصیب فرما، جنہیں زندگی پوری تھی وے مولا سکو کلمے والی موت عطا فرما، میدان حشر دے اندر اپنے محبوب دی شفاعت دا حقدار بنا کے اسا سارے کو کٹھے جنت داخل چا فرما، رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلم انک انت الاعز العالم الاکرم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وآل بیتہ و عترتہ و اصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔